بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ہمراہ ہیں اس پروگرام میں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، سچے خواب نظر آتے ہیں اللہ پاک کے سچے بندوں کو۔ ایک بڑا اچھا میں خواب پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا میں بہشت میں ہوں، میرے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا ہے، میں جہاں جانے کا قصد کرتا ہوں وہ کپڑے کا ٹکڑا مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواب آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایک نیک آدمی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے بشرط کہ وہ تہجد گزار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری تہجد کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جی ناظرین کرام، اللہ پاک اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہماری راہ میں آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ تو تم فائدے میں رہو گے، اور اس کے طریقے راہ مستقیم پہ چلنے کے طریقے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ذرا نظر ڈالیے اپنے ٹی وی اسکرینز پر، ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو سب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ آپ نے وہ جو مدینہ طیبہ کی ہماری اماں کے حوالے سے خواب بیان کیا تھا، ماشاءاللہ وہ سوشل میڈیا بڑا وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو حکم تھا بلغ والا، وہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت کامیابی کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے کہ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ ہم لوگ بھی خوابوں کے بڑے منتظر رہتے ہیں۔ جب تک کوئی ایسی بات نہ آ جائے تو ہم بھی ٹس سے مست نہیں ہوتے۔ دیکھیں خواب کیوں آیا؟ خواب اس لیے آیا کہ امتی پریشان ہو کر بھی پریشانی سے نکلنے کا جو ہے وہ سبب نہیں کر رہے، اس پریشانی کا سد باب نہیں کر رہے، تو پھر یہ خواب کی شکل میں آیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نیک خاتون نے یہ خواب دیکھا تھا، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ اس سے آگے بڑھائیں کہ مجھے بھی حکم ملا ہے، تو میں نے اس لیے میں عام طور پر اس طرح دیکھے کہ خوابوں کو بیان نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ ایک نعمت ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنے کا میں حامی بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک انسانوں کی مصلحت کے لیے تھا، ان کے فوائد کے لیے تھا، تو اس لیے میں نے یہ پھر اسی پروگرام میں بیان کیا۔ پھر اس میں بہت سے مطلب شامل تھا یہ معاملہ کہ مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا گیا ہے، اور خواب بیان کرنے والی چونکہ نیک پرہیزگار متقیہ خاتون ہے، تو اسی لیے میں نے پھر اس کو ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اور اب دیکھیں کہ جو چیز بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ، اونیسٹی کے ساتھ اب آگے بڑھائیں گے تو وہ قبول عام و خاص ضرور ہوگی۔ تو الحمدللہ اس وقت مجھے کئی میسیجز بھی آئے، ہم کتنی تعداد میں پڑھیں، کیا پڑھیں، تو میں نے سب سے یہی کہا کہ یہ اس پروگرام کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو جتنا ہو سکے پڑھیں۔ کیوں کہ اس میں انہوں نے بھی خواب میں یہ کہا تھا کہ میں کتنی تعداد میں پڑھوں، تو فرمایا کہ اقرئی بلغ، بس پڑھتی جا اور اسے آگے پہنچاتی جا۔ تو ہمارا یہی موقف ہے، یہی پیغام ہے کہ اسے پڑھتے جائیں اور آگے پہنچاتے جائیں۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں کہوں آپ کو کہ یہ اتنا زود اثر، اتنا مجرب ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ایک واقعے کے تحت مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں آئے تو کتنے دنوں تک، ایک روایت کے مطابق 40 روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایت زیادہ کی بھی ہیں لیکن صحیح روایت یہ ہے،
اور اس میں کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، ایک اندھیر 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 در اندھیر در اندھیر، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا دریا کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں موجود ہیں، اور بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند۔ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں تو ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا تو اللہ رب العالمین نے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ کو صحتیاب بھی فرمایا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت سارے راستے آپ اپنا چکے ہیں، سارے جتنے بھی یعنی علاج ہیں، ویکسینز ہیں، آپ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ جب انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ رب تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں سے ضرور جواب آتا ہے۔ تو یہ کھٹکھٹائیے رب تعالیٰ کے دروازے کو، اس کی بارگاہ میں جھکیے، لا الہ الا انتا، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے، اور سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم تھا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کی معانی پر نظر رکھتے ہوئے کہ ایک گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بادشاہ کی دربار میں، اپنے رب کے دربار میں یہ آہ و فغاں ہے، آہ و زاری کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس دن صدق دل کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکلے گا نا، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ جواب آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مصعب، میں نے یہ واقعہ پچھلے ہفتے کا اس لیے چھیڑا کہ بلغ والی بات ہے کہ دوبارہ تبلیغ ہو گئی، جن لوگوں نے نہیں سنا۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں کال سے، لیکن یہ بہت ضروری بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک آہ نکلنے کی دیر ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ بعض اوقات کیا کرتے کہ کوئی گھر پر آ جاتا تو قرض لے کر اس کی مہمان نوازی کرتے۔ اب قرض دار کافی ہو گئے، قرض خواہ کافی ہو گئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ بس یہ تھا، بڑے بیمار ہوئے، اور بس لوگوں کو یہ تھا کہ اب یہ انتقال فرمانے والے ہیں۔ سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں، کہا کہ بس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک چیز بیچنے والا لڑکا آیا، تو کہا کہ چیز کسی کو ضرورت ہے؟ فرمایا سب کو بانٹ دے۔ اس نے بانٹ دی۔ کہا پیسے؟ کہا جس طرح یہ کھڑے ہوئے تو بھی کھڑا ہو جا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں وہ حکمت جانتے تھے، وہ کھڑا رہا، اسے خیال آیا کہ میں گھر جاؤں گا خالی ہاتھ، میرے ماں باپ، میری ماں مجھے چھوڑے گی نہیں، میرے گھر والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، پیسہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو رونے لگ گیا، کہا مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اب تو ہی دیکھ۔ جب اس کے دل سے آہ نکلی نا، ایک شخص آیا اور اتنا تحائف دے کر گیا کہ وہ سب کا قرض ادا ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ سب کھڑے ہوئے تھے لیکن آہ نہیں نکل رہی تھی، دل سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ یہ لڑکا آیا نا، اس کے دل سے صدا نکلی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، ایک صدا کی دیر ہے۔ میرا رب بے نیاز ہے۔ میرے بہن بھائیوں، دل سے صدا نکالیں، اس صدا میں اپنے لیے بھی، ہم سب کے پورے پاکستان، پوری امت مسلمہ، بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماریہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے۔ مجھے اپنے نانا کا خواب بیان کرنا ہے۔ نانا کا خواب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا ہمارے جو فادر ہیں ان کا خود کا کاروبار ہو گیا ہے، تو ان کا خود کا کاروبار ہو گیا ہے، اور جبکہ نا وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کا کاروبار خود کا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور نا دوسرا خواب یہ پوچھنا ہے، ہماری بہن نے دیکھا ہے کہ نا ہم نے نا بار بار حج عمرے پہ جا رہے ہیں پر ہے نا پہنچ نہیں پا رہے، بیچ میں سمجھا نہیں۔ حج عمرے میں بار بار جا رہے ہیں، پہنچ نہیں پا رہے۔ اچھا ہاں، کبھی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں پر پھر بھی نہیں پہنچ پا رہے، کس نے دیکھا یہ؟ ان کی بہن نے دیکھا۔ پہنچ نہیں پا رہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کبھی حج عمرے کے لیے گئے ہیں؟ جی ہم حج پہ تو نہیں گئے، ہم عمرے پہ جا چکے ہیں 2 دفعہ۔ ٹھیک ہے، ماریہ بہن حیدرآباد سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کرتی ہوں، پروین اختر۔ جی جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں رات کو جب سوتے نیند نہیں آتی، کبھی خواب دیکھتی ہوں، کبھی دریا میں گرتی، دیکھیے میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں سمجھ میں نہیں پا رہا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کبھی آپ دریا میں گر رہی ہیں، کبھی آپ کہیں اور گر رہی ہیں؟ جی جی، تو پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں تیسرے دن ہوش میں آئی ہوں۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ دوسرے ہوش میں، یہ خواب میں دیکھا حقیقی زندگی میں؟ نہیں میرا سچی سے ایکسیڈنٹ ہوا پھر۔ اچھا آپ کا سچ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن۔ یہ خواب دیکھنے سے پہلے ہوا یا بعد میں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال ناظرین ہم انشاءاللہ مزید آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن آپ کہیں نہیں جائے گا، ہم آ رہے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
جی ناظرین، مجھے معلوم ہے کہ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، لہٰذا پہلے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پشاور سے اورنگزیب بات کر رہا ہوں، جی اور اورنگزیب بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے جی کہ میرے خواب میں گھر میں ٹہل رہا ہوں اور میرے آگے سے ایک سانپ گزر جاتا ہے۔ سانپ گزر جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے سانپ نے آپ کو نقصان پہنچایا یا آپ ڈر رہے تھے سانپ دیکھ کے؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، گزر گیا۔ میں گزر جاتا کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ اورنگزیب بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی نان بھائی روٹیوں کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، روٹی بنانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اورنگزیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، پشاور سے آپ شامل ہوئے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی، ملتان سے بات کر رہی ہوں نا، ملتان کینٹ سے۔ جی جی بھائی خواب میں دیکھتی ہوں، ایک تو مجھے اولاد نہیں ہے، 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ خواب آپ نے صبح دیکھا، رات، دوپہر، کب دیکھا؟ رات کو دیکھا ہے میں نے خواب بھائی، رات کو خواب میں دیکھتی ہوں کہ سانپ ہے۔ 1-2 دفعہ پہلے یہ دیکھا ہے کہ سانپ بڑا سارا ہے، وہ مجھے 4 سے نیچے نہیں اترنے دیتا نا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی بھی اس کو مار بھی نہیں سکتا، یعنی کہ مجھے 4 سے نہیں اٹھنے دیتا۔ ابھی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی 15-20 دن ہو گئے کہ نا چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، مجھے نا پاؤں نیچے رکھتی ہوں، مجھے رکھنے نہیں دیتے پاؤں نا، بالکل پاؤں کے ایسے، یعنی کہ مجھے چپکے ہوئے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں لیکن سانپ مجھے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میری بہن شادی کو کتنا عرصہ ہوا آپ کی؟ 13-14 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ 13-14 سال ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کام ناصر ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وسیع کی والدہ بات کر رہی ہوں، ہنا میرا نام ہے۔ جی جی، میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب نے کوئی تقریب یا دعوت رکھی ہے، اس میں بہت سارے کھانے تو مجھے یاد نہیں، لیکن جو مجھے یاد ہے میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے اس میں سے سفید مٹھائی کھائی ہے۔ اور دوسرا مجھے دو خواب مجھے اور الگ الگ بتانے تھے۔ ایک یہ کہ میں نے دیکھا میرے میاں نے مجھ سے کوئی بات کری ہے، میرے شوہر نے، اور وہ رونے لگتے ہیں، وہ خوشی کی بات مجھے بتا کے نا، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اور آخری بس مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ میں ایک چھت پہ کھڑی ہوں اور وہاں سے ایک پورا مدینے کا نا گنبد خضرا بھی دکھ رہی ہے، اور میں وہاں آنکھوں سے زاروں قطار میرے آنسو بہ رہے ہیں اور میں درود شریف ادا کر رہی ہوں۔ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ ہیں، آرکیٹیکٹ، ماڈل میکر۔ اچھا، آپ کے گھر سے گنبد نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا؟ جی جی، مدینہ جو پورا نہیں ہے، جیسے پورا اس کا صحن، چھتریاں سب، تو میرے برابر میں ننکی بچیاں کھڑی، میں ان سے بھی کہتی ہوں درود شریف پڑھو میرے ساتھ، وہ بھی روتی ہے، میں بھی۔ آپ ویسے وہاں ہو کر آ چکی ہیں؟ جی میں ہو کے آ چکی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ جی اللہ کا شکر چلے ہے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے ان کو۔ ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ بھائی میرا نام سمینہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، اپنا خواب سنائیے گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کچھ دن پہلے، صبح کا ٹائم تھا، کہ ہم 4 بہنیں ہیں، تو ہم چاروں بہنیں ایک جگہ جا رہی ہیں، تو میری بہنیں کہتی ہیں چلو میں مزار پہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس مزار پہ ہم لوگ جاتے ہیں، مزار پتہ نہیں کون سا مزار ہے یہ نہیں پتا، میری تینوں بہنیں چلی جاتی ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر میں کہتی ہوں میں اکیلی بیٹھوں گی تو مجھے ڈر لگے گا، تو میں ایسے کرتی ہوں میں بھی مزار میں چلی جاتی ہوں۔ جب میں مزار کے دروازے پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہرے رنگ کی چادر میرے سر پہ ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور میں جب اندر جاتی ہوں تو کچھ خواتین جو ہیں جو مٹی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو میں بھی ادھر ہاتھ ڈال دیتی ہوں، تو میرے ہاتھ بھی مٹی والا ہو جاتا ہے، تو ایک خاتون کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ ہے یہ مٹی کیا ہے؟ تو میں کہتی ہوں یہ مٹی جو ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، تو کہ نہیں یہ مٹی جس چیز کے لیے استعمال کرو گی وہ مٹی تمہیں فائدہ دے گی، چاہے وہ رزق کے لیے استعمال کرو یا کھانے میں ڈالو، جو بھی ہوگا تمہارے لیے فائدہ دے گی۔ پھر جب ہم مزار سے میں باہر نکلتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت حسین بارش ہو رہی ہے، بالکل ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہے، تو میں واپس اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو میرے بھائی کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو میں رکشہ میں بیٹھ جاتی ہوں۔ پھر میری تینوں بہنیں بھی میرے ساتھ رکشہ میں بیٹھ جاتی ہیں، مجھے تم لوگ گاڑی میں نہیں کیوں گئے؟ بھائی انتظار کرے، بولا کہ بھائی نہیں انتظار کرے گا، ہم لوگ چلو رکشہ میں چلے جاتے ہیں۔ بس یہ خواب ہمیں دیکھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے۔ جی مفتی صاحب۔ ماریہ بہن نے حیدرآباد سے یہ پوچھا کہ ان کے نانا نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے والد جو ہے وہ خود کا کاروبار کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔
دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ داماد اگر پریشان ہو تو سسر بھی ساس بھی پریشان کہ بھائی کوئی اس کا جو فائنینشلی پرابلمز ہے وہ دور ہو جائے، کچھ ہو جائے. اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے والد صاحب یعنی جو فائنینشلی کرائسس اگر ہے خدا نخواستہ وہ دور ہوگا، اور جو وہ چاہ رہے ہیں بزنس کرنا انشاءاللہ وہ بھی ان کا پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. وہ صاحب میرا خیال ہے بعد میں آپ سے تعبیر لیں گے کیونکہ ہمیں جاننا ہے ایک وقفے پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. وہ سب اچھا، ایک اور خواب دیکھا. مریم بہن کہتی ہیں کہ ان کی بہن حج اور عمرے کے لیے، مطلب ان کی بہن نے دیکھا کہ حج عمرے کے لیے سب جا رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اس کا ایک پس منظر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ نے حاضری دی، اور ایک کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جب وہاں سے ہو کر آتے ہیں تو ایک عرصے تک ان کا ذہن، ان کا دل وہیں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، یعنی میں تو سب کچھ وہیں چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں پر آ گیا ہوں لیکن میرا سارا کچھ مدینے میں ہے، وہیں پر ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یعنی اس وقت کے حالات کی نشاندہی ہے کہ اس وقت کوئی جا نہیں پا رہا. تو وہ چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات صحیح فرمائے، دروازے کھل جائیں اس طریقے سے کہ جتنے عشاقان خدا ہیں، عشاقان رسول ہیں، سب وہاں پر جائیں، حرمین طیبین کی زیارت کریں اور وہاں کا لطف حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں. پھر اس کے بعد پروین اختر صاحبہ نے پوچھا کہ خواب میں کبھی دیکھتی ہیں کہ دریا میں گر رہی ہیں، کبھی سانپ ہیں، کبھی بچھو ہیں، یعنی اس طریقے سے خواب دیکھتی ہیں. پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اگر آپ نے ایکسیڈنٹ سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا تو یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ تھا، اور خاص طور پر جسمانی، تو یہی اس خواب کی تعبیر ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ خواب یعنی ایکسیڈنٹ کے بعد یہ خواب دیکھا تو تب بھی اسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جلد از جلد صحتیاب فرمائے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنیا سے بول رہی ہوں. جی 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 جی. میں نے خواب کی دو خواب کی تعبیر پوچھی ہے نا. ایک خواب یہ ہے کہ میری امی جو 10-12 سال ہوئے فوت ہو چکی ہیں نا، تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ اس چھوٹا سا بچہ 3-4 ماہ کا میری امی نے اٹھایا ہوا ہے نا. تو خواب میں اس طرح لگتا ہے جیسے میرا بیٹا ہے نا. تو وہ اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے بدن پر کپڑے نہیں. میں امی کو کہتی ہوں کہ امی اس کو کپڑے پہنا دیتی، تو امی کہتی ہے کہ مجھے کپڑے ہوتے تو میں اس کو پہناتی نا. وہ اس کو اٹھا کے لے جا رہی ہیں ٹھیک، اور میں پیچھے پیچھے ان کے جا رہی ہوں نا. وہ بالکل چپ آ کے جا رہی ہیں اور بہت سے رستوں سے گزرتی ہیں، کبھی تنگ جگہوں سے، کبھی کمروں سے. میں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں. پھر راستے میں دیکھتی ہوں تو دشمن کی عورت اور اس کا بیٹا میرا راستہ روک لیتی ہیں نا. امی آگے گزر جاتی ہیں اور پھر میں اتنی پریشان ہوتی ہوں کہ اب ان سے کیسے گزروں. پھر کسی طرح سے میں گزر جاتی ہوں نا. میں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں امی کے بہت سنسان جگہوں سے بھی امی جگہ جا رہی ہے. پھر میں پیچھے جا رہی ہوں. پھر ایک گھر میں امی گھس جاتی ہے نا، وہاں میں بھی گھس جاتی ہوں. تو میں وہاں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں وہاں. اچھا یہ بتائیں حقیقت میں آپ کا وہ بچہ ہے؟ جی آپ نے کہا نا امی کی گود میں لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، تو واقعی وہ آپ کا بیٹا تھا یا خیال آیا تھا؟ نہیں میرے بیٹے ماشاءاللہ بڑے ہیں نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. 14 سال کے میرے بیٹے ہیں نا. یہ چھوٹا سا بچہ تھا. چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے سنا، آپ دیکھیے گا پروگرام، بتائیں گے ہم خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی میں نے خواب میں دیکھا، میں اصل میں نا استخارہ کیا تھا بیٹے کی جاب کے لیے. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ چارپائی ہے نا، تو اس میں نا میرا کزن ایک ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے ان کی، مطلب کافی عرصے سے نا. ان کی نا سفید پگڑی مدینے سے آئی ہوئی ہے، مکہ سے. کیا تھا دوبارہ کہیں؟ میری بہن ایک منٹ، آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے استخارہ کیا تھا. آپ نے کہا چارپائی پہ جاب کے لیے آپ کا بھائی بیٹھا ہے جو کہ مرحوم ہے، وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا نہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، چارپائی پہ ان کی پگڑی پڑی ہوئی ہے مرحوم کی. مطلب وہ فوت ہوئے ہیں لیکن ویسے زندہ ہیں جیسے خواب میں نا. اچھا ٹھیک ہے، ایسے دیکھا. تو ان کی نا مکے سے آئی ہوئی ہے، کوئی تحفہ تن آئی ہوئی ہے، کوئی انعام کے طور پہ پگڑی بھی آئی ہوئی ہے اور ساتھ نوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک.
تو مطلب یہ میں نے خواب میں اچھا، دیکھا۔ آپ نے اور بیٹے ایک اور آپ نے بیٹے کی یہ جاب استخارہ کی، تھا، میں نے جاب کے لیے کرنا تھا نا۔ ٹھیک ہے، جاب کے لیے استخارہ کہتے ہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، بتائیے دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کہ 2 جابیں ہوتی ہیں، ان کے لیے استخارہ کیا کہ جاب کون سی بہتر ہے، آپ نے کون سا استخارہ کیا تھا؟ ہلو، میری بہن، آپ کے بیٹے کی جاب کے لیے استخارہ کیا تو آپ نے ہاں جی۔ کیا نیت رکھی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کچھ کیا تھا؟ کوئی آفر آئی تھی؟ میں نے بیٹے کی جاب کے لیے استخارہ کرنا تھا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، مطلب ہمیں ہوتا لگ رہا ہے کہ ہماری آواز اب تک نہیں نہیں بہت ہے۔ کم آ رہی ہے، اصل میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا اچھا چل ٹھیک ہے ناظرین، چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کال سے، ہم ساتھ موجود ہیں، ہم پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو کال میں کون سے خواب ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ایک خواب دیکھا، ایک بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، تو وہ میرے پاس آئے اور میں ان کو پانی دینے کے لیے گلاس میں پانی ڈالتا ہوں، دھو کے دوسرے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں، پھر گلاس میں پانی ڈالتا ہوں، دھو کے دوسرے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں، میں اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ ایک ڈبے میں وہ سارا پانی نا گلاس دھو کے بھر جاتا ہے، میں ان کو پانی دیتا نہیں ہوں۔ تو ایک کین پانی کی جو نا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، وہ بھی صاف پانی کی کین تھی، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ ایک دوسرا خواب میں نے دیکھا، تو میں ایک مولانا صاحب ہیں جن کی تقریریں اکثر سنتا ہوں، تو وہ میں جمعے والے دن خط کروایا، داڑھی بنوائی ہے، اس نے میری داڑھی ذرا چھوٹی کر دی تھی، تو میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو گیا ہوں، اور مجھے وہی مولانا صاحب جو میری خواب میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اپنی داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو لمبا کرو، پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اور میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا یہ خواب ہے کہ وہ خواب میں ننگی ہو جاتی ہیں اور ان کو ساری دنیا دیکھتی ہے، تو اس کا آپ تعبیر بتا دیں۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ان کو ہر رات خواب میں سانپ آتا ہے اور اڑتا ہوا آتا ہے اور کاٹ کے چلا جاتا ہے، اور اس کی بھی تعبیر بتا دیں۔ جی اچھا، پشاور سے اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ گھر میں اکیلے ہیں خواب میں، اور آگے سے ٹائم کتنا ہے ذرا پوچھ لیجیے؟ 6 منٹ ہیں، 6 منٹ ہیں، 5 منٹ۔ جی جو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور آگے سے سانپ گزر جاتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، دشمن موجود ہے لیکن اب تک الحمدللہ اب بچے ہوئے، نقصان نہیں پہنچ پایا۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اس کے علاوہ نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ بہن نے ملتان کینٹ سے یہ پوچھا، یہ بے اولاد ہے، رات میں یہ خواب دیکھا کہ بڑا سانپ ہے، چارپائی سے نیچے اترنے نہیں دیتا، بڑے بڑے سانپ ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، وہ پاؤں نیچے نہیں رکھنے دیتے۔ یہاں پر جو مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ مزید میری بات نہیں ہوئی، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، اس میں کچھ دشمن ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، آپ کے معاملات کو کامیابی کی طرف لے جانے نہیں دیتے، تو اللہ رب العالمین انہیں خائب و خاسر فرمائے، اور آپ کو ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ 11 روز تک آپ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس اول آخر، 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، دم کے وہ پانی پئیں، اور ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر وہ پانی چھڑک بھی دیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ ہنا نے یہ پوچھا کہ والد نے کوئی تقریب رکھی ہے اور یہ جاتی ہیں، وہاں طرح طرح کے کھانے بھی ہیں، مٹھائی کھاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ ان کے شوہر نے خوشی کی خبر سنائی اور رو رہے ہیں۔ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے حق میں، آپ کے گھر والوں کے حق میں انشاءاللہ کوئی خوشی کی خبر ہوگی، کسی حوالے سے بھی کوئی خوشخبری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ کہتی ہیں گھر سے گنبد خضر نظر آ رہا ہے، صحن نظر آ رہا ہے، اور یہ خوشی کے مارے روتی ہیں۔ یہ بھی اسی کے کنٹینر
کنٹینیوٹی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نمازوں کی پابند ہیں، درود پاک آپ کثرت سے پڑھتی ہوں، جو بھی عمل کر رہی ہیں درود پاک وغیرہ تو اس کی کثرت کیجیے، اور اگر درود پاک کثرت سے نہیں پڑھتی تو تھوڑا اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی خود بخود اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد بہن سمینہ نے کہا کہ صبح کو ٹائم ہے، ان کی بہنیں مزار پر جاتی ہیں، یہ کچھ دیر رکتی ہیں پھر کہتی میں بھی چلی جاؤں، کلمہ لکھا ہوا ہے، خاتون کا ہاتھ مٹی پر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی مٹی لگ جاتی ہے، پھر ہلکی ہلکی بارش۔ یہ پورا خواب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی پریشانی دور فرمانے والا ہے یا کوئی خوشخبری ان کا انتظار کر رہی ہے، بہرحال اس میں بھی کچھ دیر ہے۔ اور خاص طور پر اس میں یہ جو یعنی ہمیں ایک چیز مل رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے میں، یعنی اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے جو دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمایا۔ لیکن یہ واضح کر دوں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر جانا خواتین کے لیے نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیجئے، ان کی بارگاہ کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر بہن نے کہا کہ والدہ مرحومہ نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بدن پر کپڑے نہیں پہنائے ہوئے، دشمن وہ لے کر جا رہی ہیں، کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا، پھر بیٹے کی جاب کا استخارہ کیا تو دیکھا چارپائی پر کزن ہیں جو مرحوم ہیں، ان کی پگڑی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، پگڑی مبارک جو مکے سے آئی ہے، یہ اور کچھ نوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جاب جس کے لیے استخارہ کیا وہ ان کے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند خواب ویڈیوز والے ہیں، یہ ذرا سا آپ آواز ہمیں نہ آئے، ذرا سا اس کو ذرا بند کر دیں، شور کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، عبد الرحمن صاحب نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ ایک بزرگ ہیں، داڑھی والے ہیں، گلاس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ جو ہے نا ان کو پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ گلاس میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو پلاتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی نیک کام آپ پہلے کر رہے تھے، ابھی آپ نہیں کر رہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کام کو جاری رکھیں۔ اور دوسرا یا تو یہ ہے کہ کسی کام میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، نیک کام میں، تو آپ ذرا اپنے اوپر غور کر لیں، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے داڑھی جو ہے نا وہ تھوڑی چھوٹی کروائی، تو جن کا میں بیان سنتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی بڑھاؤ، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اچھی تلقین ہے، آپ کو بڑھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت رسول علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ راشد نے آزاد کشمیر سے یہ کہا کہ والدہ خواب میں لمبی ہوتی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سانپ کاٹتا ہے، سانپ کا کاٹنا دشمن کا نقصان پہنچانا ہے اور لمبا ہونا اس پریشانی کا دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں جتنا بھی حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ یہ استاد اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر، کل اس پروگرام کو سجا کر سوا کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود شریف کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔